बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब करीम के बबरकत नाम से, जो सब जानता है, जो एक है, जो बेनियाज है, जो न किसी से पैदा हुआ और न जिसकी कोई औलाद है और न जिसकी कोई बराबरी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने इस चैनल नूर एंड अहमद पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मौजू जो है वो कल एक फेसबुक पे मैंने किसी भाई की पोस्ट देखी थी। उस पोस्ट पे एक मैंने कमेंट लिखा था, तो मैंने सोचा कि कमेंट्स में जो चीज़ मैंने लिखी उसी को वीडियो की शक्ल में आप लोगों के सामने रख देता। भाई का कमेंट ये था कि हमें अपनी नेकियों को इस तरह छुपाना चाहिए जिस तरह हम अपने गुनाहों को छुपाते हैं। तो शुरू से हम बचपन से ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि आप अपनी बातों को दुनिया से छुपा कर रखें, या आप जो इबादत करते हैं वो आपके और अल्लाह के बीच में जो होती है, जिसका कोई गवाह नहीं होता, वो इबादत आपकी बहुत ज़्यादा अरफा व आला होती है। तो ये सुनते आ रहे थे, लेकिन कल ये बात देखी तो पता नहीं वो कोई ऐसा वक्त था या क्या था कि एकदम से अजीब लगा। तो जब मैंने इस पे गौर करना शुरू किया तो फौरन से चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। अब उन भाई का जो कहना था कि इबादतें अपने गुनाहों की तरह छुपानी चाहिए, जिस तरह हम अपने गुनाहों पे पर्दा डालते हैं इसी तरह अपनी इबादतें भी छुपा कर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने उनको कमेंट्स में यही लिखा कि भाई, अगर हम अपनी इबादतें छुपाएं अपने गुनाहों की तरह, तो फिर गुनाहों में और इबादतों में फ़र्क क्या रहा। और दूसरा उनका सवाल था कि हमें अपने नेकियों पे तकब्बर नहीं करना चाहिए, गरूर नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों पे भी तकब्बर की हद तक तो मैं मानता हूँ। तकब्बर वो चीज़ है जो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को ज़ैब देता है, वो किसी इंसान के लिए बना ही नहीं। तकब्बर कोई इंसान कर ही नहीं सकता। कुछ चीज़ें होती हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कुछ हस्तियों के लिए मखसूस होती हैं। तकब्बर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की शान है, बाकी कोई इंसान ये कर ही नहीं सकता। तो इस वजह से तकब्बर से मना किया गया, ये बात ठीक है। लेकिन गरूर, फ़ख्र करना, फ़ख्र ऐसी चीज़ है कि आपकी औलाद अच्छी हो आपको फ़ख्र होगा, आपके वालिदैन किसी अच्छी पोस्ट पर होंगे तो ये आपके लिए काबिल फ़ख्र होगा। अगर आपका कोई टीचर, आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार, चचा, ताया, मामू, कोई भी रिश्तेदार आपका अगर किसी अच्छी पोस्ट पे होगा तो आप उस पे गरूर भी करेंगे, फ़ख्र भी करेंगे। ये एक सोसाइटी का मसला है और इस पे कोई इतना ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ऐसी बुरी बात नहीं है। अगर तो मतलब कि जब आप ये सोचते हैं कि ये मैं हूँ और ऐसा कोई कर नहीं सकता, तो वो तकब्बर है। तकब्बर और गरूर को मिक्स ना किया करें। तकब्बर अलग चीज़ है, गरूर अलग चीज़ है। फ़ख्र और गरूर दोनों मिलते जुलते अल्फाज हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी इबादतें और नेकियां छुपाएंगे तो फिर आप उनकी तबलीग कैसे करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कैसे कि इस्लाम कैसा है और हम इस्लाम पे कितना अमल करते हैं। दिखाना ज़रूरी है, आजकल के माहौल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दिखाना मना होता, जैसे कि आजकल हम सुनते हैं, तो इस्लाम फैलता कैसे? क्योंकि इस्लाम के बारे में ये मशहूर है कि ये तलवार से नहीं, मुसलमानों की बेहतरीन गुफ्तार की वजह से, इनके बेहतरीन रवैयों की वजह से, इनके बेहतरीन मामलात की वजह से इस्लाम फैला है। मतलब कि इन शॉर्ट अगर एक लाइन में कहें तो इस्लाम मुसलमानों की अखलाकियात की वजह से फैला है। अखलाकियात में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किसी के साथ भलाई करें, आप किसी की मदद करें, आप अच्छे से बात करें, आपकी ज़ुबान बेहतरीन हो, नरम हो, तो ये सारी चीज़ें अखलाकियात में आती हैं। आप झूठ ना बोलते हो, आप किसी के साथ लड़ते झगड़ते ना हो बिला वजह फजूल में, आप चोरी ना करते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें अखलाकियात में आती हैं। तो अगर ये चीज़ें आप छुपाएंगे, आप कहें जी कि इस बंदे के साथ मैंने हेल्प की है, तो ठीक है, छुपानी भी चाहिए। मतलब कि उस बंदे की इज्जत, जहाँ पे इज्जत रखनी मकसूद हो वहाँ तो सारी चीज़ें एक साइड पे हो जाती। लेकिन आप किसी ऐसे ओहदे पर हैं कि जहाँ पे आप लोगों की मदद के लिए बैठे हुए हैं, आप कोई ऐसे अफीसर हैं, आप किसी बंदे की कोई हेल्प करते हैं जायज़ तरीके से, वो आपको लोगों को बताना चाहिए कि जी आप भी आएँ, ये देखें जी हमारे पास कोई बंदा आता है तो हम उसकी हेल्प करते हैं। जैसे कि इस्लाम में कोई बंदा आपसे नमाज सीखने आता है, कुरान सीखने आता है, या कोई किसी भी मामलात में सिपागरी, नेज़ाबाजी, तलवारबाजी, घोड़सवारी, ये चीज़ें कुछ सीखने आता है, तो आप कहें जी मैं सिखा तो दूंगा लेकिन किसी को बताना नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं बताई जाती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो बताना ज़रूरी होती हैं। अब जैसे कि आप नमाज पढ़ते हैं, अब आप कहें जी कि मैं घर में छुप के नमाज पढ़ूंगा कि ये मेरा और अल्लाह ताला का मामला है, तो फिर आपकी मस्जिदें वीरान हो जाएं। अगर ये छुप के पढ़ना या बातें छुप के करना ही मकसूद होती हैं तो फिर मस्जिदें बनाने का हुक्म ही ना होता।
مسجد میں جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ایک طرح سے یہ پورے لوگوں کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ اپنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں۔ تو یہ والی چیزیں تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو عبادتوں میں اور آج کل کے ماحول کے حساب سے آپ کو کھلم کھلا بتانا چاہیے۔ فخر کی بات کرتا ہوں، آپ اگر اپنے کسی رشتہ دار یا قریبی جو بھی جاننے والے ہیں یا دوست ہیں یا آپ کے چچا ماما تایا جو بھی ہیں، تو ان کے اگر اچھے رتبے کی وجہ سے آپ ان پہ فخر کرتے ہیں، تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہیں اور ان کی ہر تعلیم پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ان کے بتائے گئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو اس چیز پہ فخر نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے تو فخر ہے، یہاں دل میں سکون ہے کہ ہمارے نبی یہاں دل میں رہتے ہیں، یہ فخر سے بتانا پڑے گا۔ اب یہ کہیں جی کہ میرے دل میں تو نبی رہتے ہیں یہ، لیکن میرا اور نبی کا معاملہ ہے، میں اس کو چھپاؤں نہیں۔ نکاح جو چھپ کر کیا گیا نکاح ہے اور جو سب کے سامنے سر عام کیا گیا نکاح ہے، ان دونوں میں بھی فرق، ان دونوں کے بھی رتبے درجے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسلام میں کچھ چیزیں ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کرنے کا حکم ہوا ہے، تو اس وجہ سے آپ یہ نہ کہیں کہ اپنی نیکیوں کو چھپاؤ۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ماحول میں ایک ٹک ٹاک کی بیماری ہے، بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کو دیکھتے دیکھتے مطلب کہ پہلے ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں جن کو کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا، اب وہ خود اپنے آپ کو ایک طرح سے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک چوک ہے، رش سے بھرپور چوک، جس میں آپ کوئی بھی ہے جو بھی ٹک ٹاک پہ یا سوشل میڈیا پہ ہے وہ ایک چوک میں کھڑا ہوا ہے، آپ کو ہر طرف سے لوگ دیکھیں گے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے جو سوشل میڈیا پہ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں دھڑا دھڑ آ رہی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں کسی وقت بہت معیوب لگتی تھیں، اب ان چیزوں پہ لوگ فخر کرتے ہیں۔ لوگ خود کہتے ہیں کہ جی میری بیٹی کا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے، وہ دیکھیں کمال کی وہ کنٹینٹ بناتی ہے، اور ٹک ٹاک پہ 99% کنٹینٹ یہی ہوتا ہے کہ یا گانوں پہ لپسنگ کرنی ہے یا ڈانس کرنا ہے۔ تو ایسے والدین فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سوشل میڈیا کی چکا چوند یا اس میڈیا کی چکا چوند نے ہمارے جو ترجیحات یا ہمارا جو شرافت یا غیرت کا لیول ہے اس کو بالکل چینج کر کے رکھتی ہے۔ آج سے 15 سال پہلے، ٹھیک جی میں 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، زیادہ پرانی نہیں، ٹھیک 15 سال پہلے تک جو چیزیں ہمارے یہاں بہت زیادہ معیوب سمجھی جاتی تھیں، ٹک ٹاک کی مہربانی، فیس بک کی مہربانی کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی مہربانی کی وجہ سے یا مین سٹریم میڈیا کی مہربانی کی وجہ سے وہی چیزیں آج ہمیں معیوب نہیں لگتی، الٹا ہم ان پہ فخر کرتے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے دین کی باتیں چھپانی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اب اور زیادہ یہ چیزیں فخر سے بتانی چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارے نبی نے یہ اخلاقیات کا ہمیں درس دیا ہے اور ہم ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں میں اسلام پھیلے گا۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنل یا روایتی قسم کے علماء کرام ہیں جو صرف مسجد میں مدرسوں میں بیٹھ کر درس دیتے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں ان کا بلکہ ابھی تک گلے شکوے یہی ہے کہ لوگ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو سوشل میڈیا پہ ہمارے علماء کرام ہیں، طارق جمیل صاحب ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، اور مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، انجینئر علی محمد مرزا صاحب ہیں، بہت سارے علماء کرام ہیں، ان کو لوگ کتنا زیادہ فالو کرتے ہیں یہ آپ خود دیکھ لیں۔ مطلب کہ جو روایتی قسم کے علماء کرام ہیں ان سے لوگ واقعی دور ہو کے یہ جو جنہوں نے ماحول کے ساتھ ساتھ خود کو تبدیل کیا اور ماحول کے ساتھ ساتھ اپنا جو رکھ رکھا ہوا ہے یا بولنے کا انداز ہے یا سمجھانے کا انداز ہے اس کو چینج کیا، تو دیکھیں ان کے فالوور کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی۔ بات بہت لمبی ہوتی جا رہی، آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کوئی بھی چیز کریں نیکی والی یا اچھائی یا کسی کے ساتھ بھلائی، اگر تو وہاں کسی کے ساتھ آپ نے پیسوں کی مدد کی یا اس کے کوئی گھر کے مسئلے تھے جس پہ اگر آپ لوگوں کو بتائیں تو اس کی عزت پہ فرق پڑے گا یا اس کی خودداری پہ فرق پڑے گا، وہ چیز واقعی چھپانی چاہیے آپ کو۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ نے راستے میں چلتے ہوئے کسی کو لفٹ دے دی، یا کوئی بوڑھی امت تھی اس کو ہاسپٹل لے کے جانا تھا،
یا مطلب کہ کسی کے کوئی گھر کا مسئلہ تھا یا کسی کے ساتھ کوئی آنے جانے والا نہیں تھا، اس کے ساتھ آپ نے بھاگ دوڑ کی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں سوشل ورک میں جن پہ کسی کو بھی اعتراض نہیں کہ اگر آپ اس کی پبلسٹی کریں. تو یہ لوگوں کو بتانا پڑے گا. پوری دنیا میں اسلام بدنام اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم اسلام کو چھپا کر رکھ رہے ہیں. اسلام کی اچھی چیزیں ہمیں لوگوں کو بتانی پڑیں گی. اسی وجہ سے دنیا کو پتہ لگے گا کہ اسلام کتنا بہترین دین ہے. اب جو لوگ انگلش کے ترجموں سے قرآن شریف یا حدیث کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں وہ فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں اصل اسلام مل رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن وہ جب اس مسلمانوں کے رکھ رکھاؤ کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر متنفر ہو جاتے. تو ہمیں جو چیزیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان پہ عمل کرو، وہ ہم پہ ایک طرح سے فرض ہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پہ پورا عمل کریں، اور نہ صرف اس پہ عمل کریں، پوری دنیا کو بتائیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دنیا میں سب سے اعلیٰ ہیں. تبھی دنیا کو پتہ لگے گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کتنی بہترین ہیں اور اس کے ماننے والے کتنے بہترین ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرا نقطہ نظر سمجھ چکے ہوں گے. غرور انسان کر سکتا ہے، لیکن اس میں مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ چیز اس کو بتاؤں گا تو وہ میری تقلید کرے گا. غرور یہ چیز ہے کہ یہ میں نے کر لیا، اب تم کر کے دکھاؤ. مطلب کہ دوسرے کو آپ مجبور کر رہے ہیں، دوسرے کو اکسا رہے ہیں کہ تم بھی یہ نیکی کرو. یہ غرور ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جائز. لیکن آپ یہ کہیں یہ کام میں نے کیا اور یہ میں ہی کر سکتا تھا، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا، یہ تکبر ہے. اس سے بچیں. یہ آپ کو بلا سوچے سمجھے، بغیر سوچے سمجھے آپ کو فوراً کفر کی طرف لے جائے. تو آپ کو غرور کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، لیکن مقصد دوسرے کو اکسانا ہو نیکی کی طرف، دوسرے کو اپنے پیچھے لگانا ہو، دوسرے کو نماز کی طرف لگانا ہو، دین کی طرف لگانا، پھر تو جائز. امید کرتا ہوں آپ لوگ میری بات سمجھ چکے ہوں گے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو صحت والی، ایمان والی اور خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.